ਜਾਈ ਜਾਈ ਰਾਂਝੇ ਸੰਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਲੋੜਾ ਹੀਰਾਂ, ਨਾਲੇ ਕਪਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨਾਲੇ ਲਕੜ ਚੀਰਾਂ, ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਨਾ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਨਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ। بس پڑھ کے میں پھر آگے ہوں گی۔ پھر اس کے بعد کیا رہا وہاں پہ؟ سراغوں میں روشنی رہی نہیں رہی بس۔ ناظرین میرے خیال میں آج کل ویسے دن کڑکوں کے کڑکاں دیہڑے تے نہیں رہے، البتہ سرٹ لگے دے نے، سرٹ کپو تسی سارے میں تے گپاں کپ کے ریاض صاحب نال بہت مزہ آیا سر۔ زلزلے کے حوالے سے کہ لوگ سارے کمے بیچ کم سارا غمے بیچ، چوہے پہ پٹ دین سارا کوئی غمے بیچ، غم بھی تے غم آ لمیاں نہ چھوڑ سی اچیاں نہ چھک سی، اساں بھی پتہ ہی اساں بھی خبر ہے کہڑا اتھے لپرا تے کہڑا اتھے تھاما، ڈاڈیاں دا زور ہے ماتڑاں دی ڈانڈ ہے، جڑے پاسے دکھسیں چھنڈ پر چھنڈ ہے، چوراں والے گازن انیاں دی بانڈ ہے، اسے پاسے منہ ہے اسے پاسے کانڈ ہے، کچھاں بچ مالٹے تے نیفے بچ آم۔ کہ انور مسعود صاحب سے میں پنڈی کالج میں میری رفاقت رہی ہے، شاگرد رہا ہوں میں فارسی کا، ان کے آپشنل ہوتی تھی تب فارسی، صحیح انٹرمیڈیٹ میں، ہاں بالکل بالکل پہلے اس تو میں یہ ان کی کتابیں تقریباً مجھے 5 7 8 سال پہلے تک ساری حفظ تھی نا۔ اچھا تو میں پڑھتا تھا، وہ کہتے ہیں منڈیا تو میرے کو بھی صحیح پڑھتا ہے نا رات تک۔ لیکن سر یہ شاعری اور یہ زرپرستی، بس یہی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ دونوں بڑی اوڈ چیزیں ہیں آپس میں، بالکل ایک مشرق مغرب نہیں شمال جنوب ہیں یہ دونوں، مطلب دونوں قطب ہیں، دونوں قطب ہیں اور دونوں جو ہیں وہ ایسے ہی ہے، جن میں ایک دوسرے کا داخلہ بھی ممنوع ہے وہاں پہ۔ تو السلام علیکم ناظرین، آزادی.com.pk کے پلیٹ فارم پر شہر کی خوبصورت علمی ادبی شخصیات کے تعارف کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایبٹ آباد شہر کے معروف مشہور ہندکو شاعر احمد ریاض صاحب موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام، اور ناظرین کا بھی شکریہ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، بہت اور آپ کے اس ادارے کا بھی شکریہ۔ سر ایک میں نے آپ کی غزل سنی تھی بہت عرصہ پہلے، وہی غزل میرے ذہن میں تھا کہ یار کبھی آپ سے ملاقات ہوگی تو ضرور سنیں گے، اسی سے آغاز کریں گے۔ کیا گپاں بنیادی طور پہ یہ ہندکو کی کتاب تھی میری پہلی، چپ چپیتے کے نام سے۔ اچھا، تو یہ اس میں شامل بھی ہے، اور تقریباً 2016 میں چھپی تھی وہ، اور اس کو کے پی حکومت کی طرف سے ایوارڈ بھی دیا گیا تھا علاقائی زبانوں کی کتاب کے ثقافت کا زندہ امین۔ اچھا زبردست، جی مطلب آپ کی پہلی کتاب تھی وہ ہندکو کی؟ وہ میں نے اردو کی اس لیے نہیں چھاپی پہلی کہ میں نے کہا چلیں ماں بولی کا ایک حق بھی ادا ہو جائے گا، صحیح، اور جو اپنا ٹیسٹ ہے اسی سے شروع کر لیتے، مطلب ٹھڑک اسی میں مرتی ہے نا شاعری کی، کہہ سکتے ہیں آپ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا اپنا ہی ایک لذت ہے۔ وہ جس غزل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ دل تے کردہ ہے کھلیاں کپاں، دل تے کردہ ہے کھلیاں کپاں، نالے کڑکاں نالے گپاں، اتو بش پہ گولے مارے، اچھا نساں نس کے اندر چھپاں، زبردست، اساں تے سب زہر ازمایا، رل مل انہاں ساریاں سپاں، اساں تے سب زہر ازمایا، رل مل انہاں ساریاں سپاں، اگو کوئی کڈ نہ مارے، اگو کوئی کڈ نہ مارے، ویلے نال کتاباں ٹھپاں۔ صحیح نہ سمجھ ریاض صاحب، تو آپ کا جو شاعری کا سفر تھا خاص طور پہ آپ کے زیادہ تر ہند کو آپ نے فوکس رکھا یا اردو؟ اردو زیادہ ہے، اور بنیادی بھی اردو ہی ہے۔ ان کو بھی عجیب اتفاق ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا نا، صحیح، 2000 زلزلے کے بعد، 2005 کے زلزلے کے، جی اس کے بعد جو 8 اکتوبر کے بعد کچھ مشاہدات ایسے رہے ہمارے علاقائی طور پہ بھی اور قومی طور پہ بھی، کہ جن کو میں نے دیکھا، اور جو شاعری والا وہ جو ایک حز یا شوق ذوق تو تھا ہی اردو میں، تو کچھ چیزیں فی البدی اس تناظر میں، اس زلزلہ، اس کے آفٹر افیکٹس، سماجی جو ایک مطلب ڈیزاسٹر آیا، اور سینیریو جو تھا نا جی، کہ اس کے تناظر میں فی البدی کچھ چیزیں جو مجھے نہیں پتا، شاید میں اب سوچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا یار یہ میں نے کب لکھ لی ہے، یہ کیسے لکھ لی ہے نا، صحیح، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ وہ اندر کا جو انسان ہے، دیکھیں جی آپ کلچر شلچر اسی سنگیا، میں تے سادہ بندہ، اے امداداں مقصن تے پھر سارے منگساں چندہ،
کلچر شلچر اسی سنگیا میں تے سادہ بندہ زبردست مطلب وہ جڑی چیز اتھا نظر آ جی رہی مطلب یڑلو مڑلو تمبو خیمے گتھیاں پھٹیاں آٹے یڑلو مڑلو تمبو خیمے گتھیاں پھٹیاں آٹے لت کسونا چمبیاں ٹھیلے نالو نہ رنجاٹے نالے سودا نالے ورزش واہ ٹوریا تندا کلچر شلچر اسی سنگیا میں تو سادہ بندہ. لیکن آپ کے اس مطلب جو وہاں پہ آپ نے دیکھا جو کچھ جی وہ جو مناظر اس وقت نظر آ رہے تھے ظاہر ایک طرف ڈیزاسٹر تھا اور ایک طرف انسانیت کی جو تحقیر ہو رہی تھی جگہ وہ جگہ. ساری چیزیں جو ہے نا جی کہ زلزلے کے حوالے سے کہ لوگ سارے کمے بیچ کم سارا غمے بیچ چوہے پہ پٹ دین سارا کوئی غمے بیچ غم بھی تے غم آ لمیاں نہ چھوڑ سی اچھیاں نہ چھک سی اساں بھی پتہ ہی اساں بھی خبر ہے کڑائی تھے لپرا تے کڑائی تھے تھاما ڈاڈیاں دا زور ہے ماتڑاں دی ڈانڈے جڑے پاسے دکھسیں چھنڈ پر چھانڈے چوراں والے گازن انیاں دی بانڈے اسے پاسے منہ ہے اسے پاسے کانڈے کچھاں بچ مالٹے تے نیفے بچ آما گام اتوں نہ طرف سے لینا بچ کہیں تو بندے والے کامگار نہ بن جین تو لکھی ہوئے ایک چاہ کھڑ تین تو ڈرنے دی لوڑ نہیں اساں دے کے پا رہے جڑا کوئی راہ رہے ہوئی کوئی پا رہے ڈرنے دی لوڑ نہیں اساں کوئی بم آ. زبردست ریاض صاحب واقعی جو اس وقت مناظر تھے میرے خیال میں ان سے زیادہ اس کی بہتر عکاسی نہیں ہو سکتی. اس مطلب زبان اور اس روانی کو جو ہے نا جی یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی خاص عطا تو ہے ہی ہے بلکہ اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہے کہ جو آپ مطلب کہ مجھے ایک بندے نے یہ بھی بتایا ہو یارا تو کیا کردا ہے یہ تو جنج ہی شیراں دی نا تو اس نے وہاں سے اٹھ کے آیا مری کے ہیں ایک حافظ قرآن ہیں تو پھگواڑی کے ہیں حافظ سعید صاحب میرے دوست ہیں امام ہیں بڑے پڑھے لکھے تو انہوں نے کہا یار شعر تو میں نے سنے تھے شعرانی جنج میں نہیں دیکھی کدے بھی نا آج پہلی دفعہ ہوئی جی ان کو میں نے سنایا نا کہ سنے تو سنا تو گلاں پائیں ساتھ میں پٹا توڑے بیرے میں پیاں توڑی رات میں گوڑ کے نہ راہ بیچ تمہارا لات میں کند گدے روڑیا پٹ سائیں چھات میں مین میننا کر سندا چات میں کل سے کھڑ سائیں سیدھا پانی پات میں سر پن چھوڑ سائیں ڈیٹی کدے جات میں فون کدے کر سائیں لکھ سائیں خات میں تو خبیج نہ رہیں سیکھ کندی گات میں چنگے چنگے نسے جو دیتے چلے آت میں. مطلب نال ڈانگ چاہی دیا نال کہ کدے کم ہو سی تو بھی ہو سی تو یہ سب دوئی دفعہ نہیں لکھو نہ ہوندا پھر ایک میں خود بھی نہیں لکھا کتا دوئی دفعہ مطلب وہ ایک دفعہ جڑے ایک سمجھو ویسے بھی شاعری سر ایک الہام ہے یہ آپ پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو اس کو آپ بیان کرنا ہوتا ہے اور وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا یہ شاعری کر سکتا ہے یہ ادیب ایک جو لکھنے والا ہے وہی کہنے والے الہام ہی کہتے ہیں مگر ہم عطا کہتے ہیں عطا کس کو کہتے ہیں ویسے مطلب یہ کیفیت ہے جی بالکل جو آپ پہ طاری ہو جاتی ہے بالکل. تو لیکن سر زیادہ مزہ آپ کو وزیرائی اردو میں ملی ہند کو میں ملی دونوں میں اس کی بنیادی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں جو ادبی ماحول تھا ہمارا ایبٹ آباد کا خاص کر بزم علم و فن کے حوالے سے جس کو باعث اسراج صاحب اون کر رہے تھے پچھلے 20-25 سالوں سے پھر دیگر ہمارے سینئرز ہیں آصف ثاقب صاحب سلطان سکون صاحب فرید صاحب یہ خالد مرحوم صاحب بڑے نام ہیں جی بڑے نام ہیں کرنل فضل اکبر کمال صاحب نیاز سواتی صاحب میں سمجھتا ہوں اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم بالکل نہیں ہوتے یہ بالکل صاف سی بات ہے نا اس میں کوئی ایسی وہ انکساری نہیں ہے یہ حقیقت ہے. پھر اس کے بعد یہاں ہم نے جس ماحول میں آ کے ہم نے کہ شاید وہ بزرگ تھوڑے آگے چلے گئے تھے عمر کے حساب سے شرکت کم ہو گئی تھی محفلوں میں تو اس محفلیں جمتی تھی پہلے سے جی بالکل اب بھی جمتی ہیں سر شعراء کی ایک الگ دنیا ہے دیکھنے والا بھی ہم مشاعرے سے ہی آ رہے ہیں اور بھرپور جمع ہوا 40-50 لوگ تھے مگر آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ سب لوگ سننے آئے ہوئے ہیں نا صحیح ہے اور یہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں اور یہ سننے کے لیے آئے ٹھیک ہے مطلب ابھی بھی وہ شائقین موجود ہیں. تو وہ جو پچھلا سفر ہے نا جی اس کے بالکل جسٹ بعد دوسرے لوگوں نے جو سینئرز ہیں انہوں نے مطلب جگہ سنبھالی اپنی احمد حسین مجاہد ہیں امتیاز الحق امتیاز صاحب ہیں قاضی ناصر بختیار صاحب ہیں مختلف تنظیمیں ہیں بزم اہل سخن نواں شہر ہے حویلیہ میں 2-3 تنظیمیں ہیں یہاں ایبٹ آباد میں بزم علم و فن ہے مانسیرا ایبٹ آباد ہری پور. میں سمجھتا ہوں کہ بزم علم و فن ہزارہ کی سطح پہ وہ تنظیم ہے جو پاکستان کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے ہزارے کو بھی کرتی ہے اور اردو کو بھی کرتی ہے اور ان کو بھی کرتی ہے.
مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل اپنی قومی منظرنامے پہ اپنا ایک تشخص جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے جی، شعری، ادبی، سماجی ہر شعبے میں بزم علم و فن کا جو کردار ہے نا جی، وہ ایک تاریخی کردار ہے. صحیح. اچھا سر، ظاہر ہے آپ ان حالات میں جب ظاہر ہے بہت سے ہمارے ماحول مزاج بدل چکے ہیں، ہمارا اس طرح کا وہ مطالعے کا وہ شوق نہیں رہا نوجوان نسل میں، کتاب بینی کا جو ہے وہ ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے، نئے شعراء بھی آ رہے ہیں بہت زیادہ. اب بات کرنے میں ورسٹائل اور اصناف تبدیل ہوتی جا رہی جی، اور تھوڑا سا چیزیں بھی چینج ہو رہی ہیں، ماحول بھی چینج ہو رہا ہے. پریزنٹیشن، بنیادی فرق پریزنٹیشن کا ہے. آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ میری اس بات کو ضرور انڈورس کریں گے، یہ پریزنٹیشن ہر دور میں بڑی اہم رہی ہے. آپ سونا اپنے پاس رکھیں نا سر، بالکل، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے اس کو اگر اپنے جو ہے نا شرٹ کے نیچے یا اندر بکسے میں رکھا ہوا ہے، کوئی فائدہ ہے؟ پریزنٹیشن جو ہے، اور پھر اس کو آپ باہر ایسے ڈلی لا کے نہیں پھینک دیں گے جب تک سنیارا اس پہ. بالکل، یہ پریزنٹیشن ہے نا چیز کی، سونے نکھار نہیں لائے گا، اس پہ رنگ نہیں چڑھے گا. آپ کا جو شبہ ہے نا سر، اس نے بڑا عمل دخل رکھا ہے. اور پازیٹیو اگر سوچیں، نیگیٹیو اپنی جگہ نیگیٹیو بھی ہے، مگر چونکہ ہم تو پازیٹیوٹی کے لوگ ہیں سر، ہم تو اس کو پازیٹیو دیکھتے ہیں نا. صحیح. منیر نیازی نے کیا خوب بات کی ہے، اور آپ شوق اور ذوق اٹھائیں گے اس سے نا، کہ شاعر کہاں سے امکانات اور کہاں سے جو ہے نا رونق تلاش کرتا ہے، حیرت زدہ کر دیتا ہے بندے کو. منیر نیازی کا ایک فقرہ، بیان کرتی عورتیں رونقیں ہیں موت کی. کیا بات ہے، بیان کرتی عورتیں رونقیں ہیں موت کی. یہ شاعر ہے میرے، یہ شاعر ہے. بالکل، مطلب شاعر تو سر وہ ہے جو لطیف ترین احساسات کو محسوس کرتا ہے اور بیان کرتا ہے. یہ بات ہے. سر، آپ کا سفر کیسے شروع ہوا تھا اور کہاں تک پہنچا؟ سر، میں ابھی بھی پہاڑی علاقے کا رہنے والا ایک آدمی ہوں، اور یہ بھی بڑا ایک ریکارڈ اور فخر کی بات ہے کہ میرا مکان کچا ہے، ابھی 10-12 گز کا. اچھا، ابھی تک کچا مکان چل؟ کچا مکان ہے، اور فرسٹ کلاس کچا مکان ہے نا. نہیں، ظاہر ہے وہ تو بڑی خوبصورت وہ تو مٹی سے جڑے ہوئے ہیں ابھی تک آپ. یہ دو چیزیں ریپریزنٹ کرتی ہے یہ بات. ایک تو میں کوئی اتنا امیر آدمی نہیں ہوں کہ اس کو کنورٹ کر دیتا نا. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، کوئی ایسا گیلا شکوہ نہیں ہے. بہت شکر ہے. مگر شاید اتنا میں نہیں کر سکا کہ شاید کہ میں اس کو اچھے طریقے سے جو میں چاہتا ہوں کنورٹ کر لوں. صحیح، بچوں کے لیے سوچ ہوتی ہے انسان کی. تو دوسری بات یہ ہے سر، وہ جو مٹی کی ایک وہ ہے نا مہک ہے جو اس کی تو اپنی ہے. تو وہ میں اس علاقے سے ہوں، بالکل ایک مطلب پہاڑی علاقہ. اور شاید تیسری چوتھی میں پنڈی چلا گیا تھا، وہاں 4-5 کلاسیں پڑھی. پھر گھر والوں نے کہا جی یہ بہت تیز ہو گیا، اس کو موڑو واپس نا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ 80, 82, 83 کی بات ہے نا. تو پھر مجھے بطور سزا گاؤں میں لایا گیا. پھر 8 جماعتیں میں نے وہاں گاؤں میں پوری کی. پھر یہ 1 نمبر سکول ہے ایبٹ آباد میں، 2-1 سال ادھر لگائے. اچھا. پھر اصغر مال کالج سے گریجویشن کی پنڈی سے، اور آزاد کشمیر یونیورسٹی سے MBA. مطلب آپ اسی خطے میں گھومتے رہے؟ الحمدللہ. اچھا جی، طواف کرتے رہے. لیکن سر، کیا آپ کی سمجھتے ہیں کہ آپ کی شاعری میں جو ہے آپ ہمارا ایک فطری ماحول ہے، اس کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ جو ہمارے پہاڑ ہیں، جو ہمارے ندیاں، چشمے، یہ چیزیں کیا وہ احساسات تازہ کرتی ہیں شاعر کے اندر؟ سر، شاعری بنیادی طور پہ اگر میں آپ کو اپنی تعریف بتاؤں، بڑے بڑے لوگوں نے تعریف کی ہے، میرا بھی ایک نقطہ نظر ہے ماشاءاللہ، کہ ایک تو یہ ہے کہ جی یہ شاعری جو ہے نا سر، یہ زندگی اور کائنات کو ہم آہنگ کرنے والی ایک صنف ہے، ایک ٹول ہے، ایک بیانیہ ہے. یہ زندگی اور کائنات کو ہم آہنگ کرتی ہے. بالکل. وہ اپنی اپنی کیپیسٹی ہے کہ کائنات میں کون کہاں تک، کس کھوج میں کہاں تک جا سکتا ہے، شاعر کہاں تک جا سکتا ہے، سائنسدان کہاں تک جا سکتا ہے، ایک ویڈیو بنانے والا یا ایک چیز پریزنٹ کرنے والا اپنے اس کی خوبصورتی تخیل کو کیسے عکس میں لے کے آتا ہے. جی جی، ایک مجسمہ ہے نا. کسی نے کہا یار یہ مجسمہ آپ کیسے بناتے ہیں؟ اس نے کہا میں کب بناتا ہوں،
یہ تو میرا یہ تخیل تو ہے. میں فالتو پتھر ہٹا دیتا ہوں, مجسمہ تو اندر موجود ہوتا ہے. مطلب اس کے اندر جو چیز موجود ہے آپ اس کو نکھار کے لاتے تو ہیں. وہ فطرت ہے. یہ میرے اندر بھائی جان ایک امر ہے نا, امر, بالکل. روح, کیا یہ فطرت نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی. تو فطرت پھر دیکھ لیں, فطرت تو زندگی کا نام ہے. بالکل. اچھا سر, عموماً ایک تاثر پایا جاتا ہے شعراء کے بارے میں, خاص طور پہ جو ادبی حلقے ہوتے ہیں, کہ ان کے آپس میں پیشہ ورانہ رقابت بہت زیادہ ہوتی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شاعری کو پیشہ نہیں سمجھتا ہوں. نہیں, میں آپ کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, میں جنرل بات کر رہا ہوں. میں یہاں آیا ہوں تو میرا کام ہے میں وہ باتیں بھی کروں. شاعری کو میں پیشہ نہیں سمجھتا ہوں, اور یقیناً آپ بھی نہیں سمجھتے ہیں. میں آپ کے لیے اور اپنے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, میں جنرل بات سوال کے تناظر میں, کہ شاعری پیشہ نہیں ہے میرے بھائی. صحیح ہے. شاعری فرض ہے. اگر کسی کو مل گئی ہے نا جی, کسی کو یہ عطا ہو گئی ہے, میسر آ گئی ہے, یہ فرض ہے. اب فرض کے بارے میں جو دیگر شریعت کے حکم ہیں آپ اسی کے تحت دیکھیں گے. کسی کو بھی رکھیں پھر. جی زبردست زبردست. کس شاعر نے آپ کو یا استاد نے آپ کو شاعر بنانے میں مدد دی؟ کوئی میں استاد؟ اصل میں دو لوگوں کو نا, سب لوگوں کو میں نے پڑھا ہے, سب لوگوں کو اچھے شاعر ہیں, اچھے سے اچھے ہیں, اچھے سے مجھ سے کم از کم تقریباً میں سمجھتا ہوں بہت اچھے شاعر ہیں, زیادہ اچھے شاعر ہیں تمام شاعر, چاہے وہ نوجوان ہیں, بلکہ نوجوان تو لامالا اچھے شاعر ہیں, کہ ان کی سوچ نہیں ہے, ان کی فکر دور ہی ان کا ہے, ان کا دور ہے, اور ہونا بھی چاہیے. کہ ہمیں جو سہولتیں میسر سی اس سے 500 گنا 600 گنا 1000 گنا زیادہ آج کے نوجوان کو سہولت میسر ہے. اس کے پاس آڈینس بہت واسٹ ہو گیا, تو اس کو تو اچھے شعر کہنے چاہیے. وہ تو اچھا شاعر نہ ہو تو کون ہو بھائی جان؟ بالکل پوری دنیا اس کو سننے والی ہے. ہم 10-10 میل 8-8 میل چل کے اسکول جایا آیا کرتے تھے پہاڑوں میں, یا یہاں شہر میں بھی لوگ چل کے آیا کرتے تھے. ایبٹ آباد کے اسکول میں بھی ملک پورے والے بھی چل کے آیا کرتے تھے, کیال والے بھی, شیخ البانڈی والے بھی. یہ تو اب گاڑیاں ہیں. تو بھائی جان ہمیں تو سہولتیں نہیں تھیں. آپ تو ادھر سے گاڑی نکالتے ہو یا موٹر سائیکل نکالتے ہو, 5 منٹ بعد درمیان کا جو 1 گھنٹہ چلنے کا ہے وہ بھی آپ کو فالتو مل رہا ہے. تو اچھے شعر تو آپ کو کہنے چاہیے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا آڈینس بہت وسیع ہو گیا, آڈینس وسیع ہو گیا. دوسرا آپ کو جو پروجیکشن, اب آپ یہ جو کام کر رہے ہیں, بالکل یہ بادی نظر میں خدمت بھی ہے, پروفیشن بھی ہے, اور ایک مطلب کنٹریبیوشن بھی ہے. تاریخ کا ایک حصہ ہے, ریکارڈ ہے تاریخ. جی ریکارڈ ہے یہ نا. بالکل. اچھا سر, آپ نے کون کون سی اب تک آپ کی جو شائع ہو چکی ہیں بکس کتاب؟ میری ایک ہندکو کی چپ چپیتے, جس کا 2-4 چیزیں میں نے آپ کو, وہ ہندکو مزاح کی ہے تمام کتاب. اچھا. مگر میں نے کوشش کی ہے, چونکہ میں ایک شخصیت کا ذکر نہ کروں تو یہ بھی بڑی کنجوسی اور میری نائلی ہوگی, کہ انور مسعود صاحب سے میں پنڈی کالج میں میری رفاقت رہی ہے. شاگرد رہا ہوں میں فارسی کا, ان کے آپشنل ہوتی تھی تب فارسی. صحیح ہے. انٹرمیڈیٹ میں. ہاں بالکل بالکل, پہلے اس. تو میں یہ ان کی کتابیں تقریباً مجھے 5-7-8 سال پہلے تک ساری حفظ تھی نا. اچھا. تو میں پڑھتا تھا, وہ کہتے ہیں منڈیا تو میرے کو بھی صحیح پڑھتا ہے نا. میں نے کہا نہیں سر. تو میں نے ان کو جو ہے نا جی, یہ ہندکو کا جو میں مزاح جو میرے اندر آیا ہے نا جی, وہ ان کی وجہ سے, یہ ان کے مطالعے کا یا ان کی صحبت کا اثر آیا. اور میرا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں آپ کا انداز بھی تقریباً مکالماتی ہے انہی کی طرح نا. ٹھیک ہے. کہ مطلب آپ شاعری کو جو ہے نا تھوڑا کیفیت کو بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے رواں انداز میں. لوگ کہتے ہیں لوگوں کا شکر, بلکہ میں شکر گزار ہوں احمد حسین مجاہد صاحب کا, تمغہ اس نے کہا, انہوں نے مجھے ہزارے کا انور مسعود بھی کہا تھا. اچھا. میری پہلی کتاب کی اشاعت پر. اچھا. تو ان سے میں نے فیض کہہ لیں, روحانی لے لیں, یا جو بھی کہہ لیں, ان کا میرا بڑا ایک عمل دخل ہے, تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ شاعری کے حوالے سے احمد فراز اور محسن نقوی جو ہے نا جی, یہ مجھے بہت پسند رہے ہیں. صحیح ہے. مطلب یہ ان کا بس ہر ایک کا اپنا اپنا ظاہرہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ پھول پھول ہی رہے, اس کو پتی پتی نہ کیا جائے نا. بالکل. تو بس یہ دو, باقی ہر شاعر, اب غالب کے آگے کون ہے؟ ظاہر ہے وہ تو دنیا مانتی ہے. حضرت میر کے آگے ہم ان کو سلام کر کے گزریں گے. پھر آج کے جتنے بھی شاعر ہیں, چاہے وہ ہمارے سینئر ہیں, جونیئر ہیں, نوجوان ہیں,
میں تو میرے لیے تو اچھا سر، نئے نوجوان جو شعراء آ رہے ہیں ان میں سے آپ کو کسی نے متاثر کیا ہو ابھی تک؟ یہاں ایبٹ آباد میں نوجوانوں میں 4-5 نوجوان ہمارے ایسے ہیں. میں ایبٹ آباد کی بات کر رہا ہوں، ہزارے کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہاں اور زیادہ ہیں، چونکہ ٹائم کا ایک وہ ہے، میں نام لوں گا تو بے شمار نام ہیں. تو علی سلیمان، صادق امین، بالکل یہ، اور سہیل سمیم، اسامہ پرویز، نعمان حافظ ہیں. پھر اویلیاں سے ہیں ہمارے عبداللہ عتیق ہیں، ابرار ابہام ہیں، شنکر سامی ہیں. یہ نوجوان شاعر جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں. اچھا، بہت اچھا شعر آپ کے مطمئن ہیں کہ جو ایک شمع جل رہی تھی وہ جلتی رہے گی؟ میں مطمئن سے بھی زیادہ ہوں کہ ماشاءاللہ مجھے اس بارے میں کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ مجھ سے بھی اچھے شعر کہہ رہے ہوں. ماشاءاللہ. چلیں، یہ ان کے لیے ایک وہ ہے کہ نہیں سر، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. صحیح. سر کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ کیا کھویا کیا پایا؟ یہ تو کہتے ہیں سر جماندرو ہی ہوندی ہے. ہاں وہ تو ظاہر ہے. ہاں یہ ہے، میں بچپن نہیں بلکہ 9ویں 10ویں 11ویں میں چھپا کے میں نے ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی، بڑے اور ہاں گھر والوں سے، تو بس میں اس کے اوپر لکھتا رہتا جو آئیں بائیں. یہ تو جرم تصور کیا جاتا تھا نا بچے کا شاعری کی طرف. بالکل، یہ تو بالکل بڑا معیوب تھا اس زمانے میں. مگر یہ ہے کہ اگر کوئی ڈھنگ کی چیز کہیں کسی کو پتہ چلتی تب، ادروائز اس کو لوفروں کا کام سمجھا جاتا تھا نا. اب بھی سمجھا جاتا ہے میرے خیال میں. کیا آپ چاہتے ہیں اب تو شاید اتنا کوئی سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اچھا، بچوں میں سے بھی کوئی ہے اس طرف یا کوئی نہیں ہے ابھی؟ ہاں ایک چھوٹا بچہ ہے میرا 9th میں ہے ابھی. اچھا، وہ کچھ تو وہ بس ایسے ہی کبھی کبھی ایک اس نے مجھ سے فرمائش کر کے ایک لکھوائی تھی کہ حال اچھے ہیں الحمدللہ، حال اچھے ہیں الحمدللہ، 4 بچے ہیں الحمدللہ. مطلب آپ نے یہاں پہ بھی جو ہے وہ جی، لوگ جھوٹے ہیں استغفر اللہ، آپ سچے ہیں الحمدللہ. اس طرح کی غزل. تو وہ پھر اس کو گھر میں جب میں نہیں ہوتا تو وہ بھائیوں کو بڑوں کو بھی اور والدہ کو بٹھا کے تھا بیٹھے میں آپ کو غزل سناتا ہوں نا. اچھا، تو یہ اس طرح کا تھوڑا بہت ہے. باقی لیکن اس طرح مطلب شاید آگے چل کے ہو جائے. چلیں، ہمیں بھی 20-22 سال کے بعد کوئی ریکگنیشن ملی تھی. جی جی، یہ ایسی. سر شاعری میں آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے کیا کھویا کیا پایا؟ وقت تو ضائع ہونے کا احساس نہیں ہوا آپ کو کبھی؟ سر میں بنیادی طور پہ بینک میں جاب کرنے والا آدمی ہوں. صبح 9 بجے سے پہلے جا کے مجھے بایو میٹرک اٹینڈنس کرنی ہوتی ہے، اور شام 5:30 بجے میری چھٹی کا ٹائم ہے. روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ کول ہے کہ بینک میں آنے کا ٹائم ہے، جانے کا ٹائم نہیں ہے. یہ حقیقت بھی ہے، بینک کے لحاظ سے کول ہے، اور یہ بالکل 100% حقیقت ہے کہ ایک چھوٹی سی بات بے شک 3 گھنٹے بعد وہ پتہ چل جائے گی. بالکل، لیکن وہ الجھن بن گئی تو وہ بڑا لمبا لنجا بن جاتی ہے رات تک. لیکن سر یہ شاعری اور یہ زرپرستی، بس یہی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ دونوں بڑی اوٹ چیزیں ہیں آپس میں. بالکل ایک مشرق مغرب نہیں، شمال جنوب ہیں یہ دونوں. مطلب دونوں قطب ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ ایسے ہی ہے. جن میں ایک دوسرے کا داخلہ بھی ممنوع ہے وہاں پہ. تو کیونکہ جب آپ زرپرستی پہ آ جاتے ہیں، ہر وقت پیسہ ہی پیسہ گنتے رہتے ہیں، تو اس میں یہ شعر کہاں سے آئیں گے پھر؟ سر میں نے ایک پوری نظم اس میں شامل ہے کہ آ پھر کریے بینک دیاں گلاں ویکھی جاواں پیسہ، جی کردا ہے سجیوں کھبے وہ سارا چاواں پیسہ، آ پھر کریے بینک دیاں گلاں ویکھی جاواں پیسہ، تیلے دی ایک گتھی اندر تنیے لاکھ روپیہ، جڑا کم روپیہ کردا باپ کرے نہ بھیا. جلسہ ہو رہا تھا، آخری بات ہے اور ختم کریں آپ اس کو بے شک. تو وہ نیچے میں بھی بیٹھا تھا، سیاسی جلسہ تھا، میں عذرِ مروت کسی کے کہنے پہ چلا گیا ہوں، حالانکہ سیاسی جلسوں میں ہمارا کیا کام ہے. صحیح ہے. تو علاقائی طور پہ میں وہاں بیٹھا تھا، انہوں نے ایک تو مجھے بلوا بھی لیا، دوسرا میرا نام لکھوا دیا کہیں مقررین میں. جی اچھا. تو انہوں نے مجھے بلا لیا، تو اس بات سے مجھے غصہ آیا کہ آپ کسی کو پیشگی اطلاع کے بغیر. ہاں یار، مشورہ تو کر لیں، وہ بھی سیاسی.
تو بہرحال میں اٹھ کے چلا گیا تو بھائی جان میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین کو السلام علیکم کہ اظہار خیالاں دا کہ کرساں تقریراں اتھے منگ کے لا کھندے جی تلے ہوئی لیراں غیراں کولو مندہ کیتا ہی نہ میرے بیراں اتو جڑے تمغے لائے راتی بہ کے پیراں ایک بھی میری کسے نے سنی نہ تیری خنزیراں جائی جائی رانجے سنگیا کیڑا لوڑا ہیراں نالے کپاں کھلیاں گپاں نالے لکڑ چیراں کرنا شرنا آپے لوگاں کرنا کے فکیراں بس پڑھ کے میں پھر آگے ہونی پھر اس کے بعد کیا رہا وہاں پہ سراغوں میں روشنی رہی نہیں رہی بس ناظرین میرے خیال میں آج کل ویسے دن کڑکوں کے کڑکاں دیہڑے تے نہیں رہے البتہ سرٹ لگے دے نے سرٹ کپو تسی سارے میں تے گپاں کپکے نے ریاض صاحب نال بہت مزہ آیا سر بہت شکریہ السلام علیکم بہت شکریہ